بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، قرآن پاک میں اللہ پاک کے فرمان کا مفہوم یہ ہے کہ مال و دولت انسان کے لیے آزمائش ہیں۔ اس دنیا میں بہت سے لوگ ایسے گزرے جو تخت و تاج اور مال و دولت کے پجاری تھے، اور ایسے لوگ قیامت تک آتے رہیں گے۔ اس کی سب سے بڑی مثال قارون کی ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں گزرا ہے۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قریبی عزیز اور رشتہ دار بھی تھا۔ پھر اس کو کس چیز نے تباہ و برباد کر دیا کہ رہتی دنیا تک حرص و ہوس کے پجاریوں کے لیے عبرت کا نشان بن گیا۔ آج کی ویڈیو کا موضوع یہی ہوگا، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل عاقف وائس کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو براہ کرم ابھی سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے نشان کو بھی پریس کر دیں تاکہ مستند دینی، معلوماتی اور سچے اسلامی تاریخی واقعات پر مبنی ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ شکریہ۔ دوستو، قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا یسیر کا بیٹا تھا۔ بہت ہی ذہین اور خوبصورت آدمی تھا، اسی لیے لوگ اس کے حسن و جمال سے متاثر ہو کر اس کو منور کہا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں یہ کمال بھی تھا کہ وہ بنی اسرائیل میں تورات کا بہت بڑا عالم اور بہت ملنسار اور با اخلاق انسان تھا۔ لوگ اس کا بہت ہی ادب و احترام کرتے تھے، مگر بے شمار دولت اس کے ہاتھ آتے ہی اس کے مزاج بدل گئے، اور سامری کی طرح منافق ہو کر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بہت بڑا دشمن بن گیا۔ جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے روبرو یہ عہد کیا کہ وہ اپنے مال میں سے 1000واں حصہ زکوٰۃ نکالے گا، مگر جب اس نے مال کا حساب لگایا تو ایک بہت بڑی رقم زکوٰۃ کی نکلی۔ یہ دیکھ کر اس پر ایک دم حرص و بخل کا بھوت سوار ہو گیا، اور نہ صرف زکوٰۃ کا منکر ہو گیا بلکہ سر عام بنی اسرائیل کو بہکانے لگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بہانے تمہارے مال و دولت لینا چاہتے ہیں۔ یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لوگوں کو برگشتہ کرنے کے لیے اس خبیث نے یہ گندی اور گھناؤنی چال چلی کہ ایک عورت کو بہت زیادہ مال و دولت دے کر آمادہ کر لیا کہ وہ آپ علیہ السلام پر بدکاری کا الزام لگائے۔ چنانچہ عین اس وقت جب کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وعظ فرما رہے تھے، قارون نے آپ کو ٹوکا کہ فلانی عورت سے آپ نے بدکاری کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس عورت کو میرے سامنے لاؤ۔ چنانچہ وہ عورت بلائی گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے عورت، اللہ کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا کو پھاڑ دیا اور عافیت و سلامتی کے ساتھ دریا کے پار کروا کر فرعون سے نجات دی، سچ سچ کہہ دے کہ واقعہ کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جلال سے عورت سہم کر کانپنے لگی، اور اس نے مجمع عام میں صاف صاف کہہ دیا کہ اے اللہ عز و جل کے نبی، مجھ کو قارون نے بہت سا مال دے کر آپ پر بہتان لگانے کے لیے آمادہ کیا ہے۔ اسی وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ دیدہ ہو کر سجدہ شکر میں گر پڑے، اور آپ علیہ السلام نے یہ دعا مانگی، یا اللہ، قارون پر اپنا قہر و غضب نازل فرما دے۔ پھر آپ علیہ السلام نے مجمع سے فرمایا کہ جو قارون کا ساتھی ہو وہ قارون کے ساتھ کھڑا رہے، اور جو میرا ساتھی ہو وہ قارون سے جدا ہو جائے۔ چنانچہ 2 خبیثوں کے علاوہ تمام بنی اسرائیل قارون سے الگ ہو گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین، تو اس کو پکڑ لے، تو قارون ایک دم گھٹنوں تک زمین میں دنس گیا۔ پھر آپ نے دوبارہ زمین سے یہی فرمایا تو وہ کمر تک زمین میں دنس گیا۔ یہ دیکھ کر قارون رونے اور گڑ گڑانے لگا اور اپنی قرابت و رشتہ داری کا واسطہ دینے لگا، مگر آپ علیہ السلام نے کوئی التفات نہ فرمایا، یہاں تک کہ وہ بالکل زمین میں دنس گیا اور غرق ہو گیا۔ 2 منحوس آدمی جو قارون کے ساتھ ہوئے تھے لوگوں سے کہنے لگے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو اس لیے زمین میں دنسا دیا ہے
تاکہ قارون کے مکان اور اس کے خزانوں پر خود قبضہ کر لیں۔ آپ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے حضور دعا مانگی کہ قارون کا مکان اور خزانہ بھی زمین میں دنس جائے۔ قارون کا مکان اور خزانہ، جو مکان بھی سونے کا تھا اور بے شمار خزانہ تھا، وہ سب کچھ اللہ کے حکم سے زمین میں دنس گیا۔ اس طرح آخر کار دولت دنیا کا پجاری اپنے انجام بد کو پہنچ گیا۔ دعا ہے اللہ پاک آپ کو اور آپ کے پیاروں کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔